میں اس وقت لیاری کے ہنگولین علاقے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ سارے برائی کی جڑ لیاری ہے، صرف لیاری میں جا کے حملہ آور ہو کے کسی کو مار کے کسی کو پکڑ کر آپ یہ مسئلہ حل کریں گے تو مسئلہ، میرا جواب یہی ہوگا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ابھی ہم نے گرلس کالج نیا بنوایا ہے۔ اچھا، ہاں یہ سرکاری ہے؟ جی ابھی بنوایا گورنمنٹ سے۔ تو ہم نے 2008 سے اب تک اس کو 32,000 تک لیا ہے انرولمنٹ کو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ٹیپ ود مالک۔ کراچی میں تو بہت سے لوگ اس نام سے واقف تھے، ظفر بلوچ تھے، لیکن کراچی کے باہر آپ یا میں بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ پھر جب کل ظفر بلوچ کو قتل کیا گیا تو ایک دم بریکنگ نیوز آئی ٹیلی ویژن چینلز میں۔ چیف منسٹر سندھ نے ایک دم نوٹس لیا اور کہا کہ اس پہ آئی جی سے تفتیش کروائی اور نوٹس مانگ لیا اس کا۔ ساتھ ہی عبدالقادر پٹیل کو رات کے 12:30 1 بجے طلب کر لیا گیا سندھ چیف منسٹر ہاؤس، اور یہ باتیں چلنی شروع ہو گئی۔ لیاری کے بارے میں کہا جائے، ظفر بلوچ کون تھا؟ ظفر بلوچ سے انسیڈنٹلی دنیا نیوز وہ چینل ہے جن کے آخری دونوں انٹرویو پچھلے 1 ہفتے کے دوران ہم نے ہی کیے، اور ہم نے ان سے بہت باتیں کی۔ ان میں سے کچھ آپ نے 1-2 باتیں بھی سنی، کچھ باتیں ہم آپ کو پروگرام کے درمیان بھی سنائیں گے۔ لیکن ایک طرف وہ کہتے تھے کہ میں بلوچ قوم کا لیڈر ہوں، میں یہاں کا سوشل ورکر ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن در حقیقت ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لیاری کے ڈان تھے۔ اور عزیر بلوچ جو پیپلز امن کمیٹی کو چلا رہے تھے، وہ جب باہر چلے گئے قتل کے الزام میں، بھاگ گئے یہاں سے روپوش ہے قانون سے، تو ظفر بلوچ اس وقت لیاری چلا رہے تھے۔ اور کیا ان کا قتل ایم کیو ایم اور نبیل گبول پہ ڈل رہا ہے جس طرح ان کے جو حامی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یا کیا یہ لیاری گینگ وار کے اندر ہی ان کی کلنگ ہے، جس طرح بہت سی شاتیں ایسی مل رہی ہیں جو ہمیں بتائیں گی۔ اور آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ لیاری میں کیا ہو رہا ہے۔ سیاسی طور پہ لیاری میں صرف 3 سیٹیں ہیں، 2 پروونشل اسمبلی کی، 1 نیشنل اسمبلی کی، لیکن بھتے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ لیاری کراچی کے 60% بھتے کا، یہاں پہ جو لیاری کو کنٹرول کرے گا وہ کراچی کا 60-70% بھتہ کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم سال کی اربوں کی گیم کی بات کر رہے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو جب یہاں پہ ٹاپ ہونچو قتل ہوگا تو اس کے لیاری کی سیاست بدلتی ہے، لیاری کی سیاست بدلتی ہے تو کراچی کی سیاست بدلتی ہے۔ لیکن اس قتل پہ سب سے پہلے جو سیاست بدلی وہ نبیل گبول صاحب کی بدلی، جو پہلے یہاں سے پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے اور اب وہ ایم کیو میں جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے کیا اثرات ہوں گے کراچی پہ؟ ایک بڑا ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے لیاری میں اور کراچی کی سیاست میں، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ مجھے جوائن کیا ہوا ہے نبیل گبول صاحب نے، جو پہلے لیاری سے پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے، پھر جب یہ پیپلز امن کمیٹی نے ٹیک اوور کر لیا تو یہ وہاں سے ہٹا دیے گئے اور یہ اب ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں۔ مجھے جوائن کیا ہے کہ پی ٹی آئی کراچی کی رہنما، مرکزی رہنما ناز بلوچ صاحبہ نے، اور ہمیں جوائن کیا ہے حسین کچھی صاحب نے، یہ رہنما کچھی رابطہ کمیٹی کے ہیں، اور یہ وہ گروپ ہے جون سا عزیر بلوچ گروپ کے بالکل مخالف گروپ سمجھا جاتا ہے۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے امداد پتافی صاحب نے، جو پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ہیں، اور اگین ان کو اس سائڈ پہ بڑا کلوز سمجھا جاتا تھا اس گروپ کے۔ لیکن سب سے پہلے میں بات شروع کر لوں نبیل گبول سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ نبیل صاحب، آپ کا بھی انٹرویو چلا تھوڑے دن پہلے ہی میں نے کیا، آپ نے اس میں کہا کہ تمام فساد کی، بلکہ آپ نے کہا تمام گند کی جڑ ظفر بلوچ ہے اور سارا کرائم مافیا یہی چلا رہا ہے۔ ظفر بلوچ کا کہنا تھا کہ لیاری کے تمام مسائل کی جڑ نبیل گبول ہے، اگر اس پہ مقدمات کر کے تفتیش کی جائے سب سچ نکل آئے گا۔ آپ کا داخلہ بند ہوا تھا لیاری کے اندر، اب ظفر بلوچ کے مرنے کے بعد اب نظر آ رہا ہے کہ عزیر گروپ جو سا تھا یہ بالکل بیک فٹ پہ چل گیا، بلکہ شاید ختم ہو گیا۔ کیا آپ لوگوں پہ اور ایم کیو ایم پہ شک کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کا کوئی اس میں ہاتھ ہے؟ سب سے پہلے مالک صاحب میں بہت افسوس کا اظہار کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے جب سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو اس میں یہ بالکل ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جو سیاسی مخالفین ہے وہ قتل ہو جائے۔ مجھے دکھ ہے، افسوس ہے ظفر بلوچ کے قتل کے اوپر۔ میرے اختلافات ضرور اس کے ساتھ سیاسی تھے، لیکن دشمنی ہم سیاسی لوگ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارے۔ ان کا جو ریکارڈ ہے، جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ وہ لیاری کے ڈان اور پیپلز امن کمیٹی کو چلانے والے تھے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز امن کمیٹی کا یا عزیر بلوچ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ جو اندرونی کہانی ہے، اگر وہ یہ ہم پہ لگا رہے ہیں کہ یہ قتل میں ہم ملوث ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ بزنجو چوک لیاری کا وہ علاقہ ہے جو لیاری کا ہارٹ ہے۔
وہاں تک کوئی بھی باہر کا آدمی پہنچ نہیں سکتا. ایون آپ بھی جب گئے تو آپ نے جب انٹرویو آپ روڈ پر لے رہے تھے تو آپ کے سامنے کتنے لوگ آئے ایسے جنہوں نے لوگوں کو موٹر سائیکل گزرتے ہوئے روکا اور ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں. تو کسی کے اجازت کے بغیر جو ہے وہاں پر کوئی ان کے اجازت کے بغیر امن کمیٹی کے وہاں انٹر نہیں ہو سکتا ہے. جو رپورٹس مجھے ملی ہیں وہ یہ ہے کہ عزیر بلوچ جب ملک چھوڑ کے فرار ہو گیا تو اس کے اور ظفر کے، کیونکہ دونوں بزنس پارٹنرز تھے اور دونوں کے جو ہے آپس میں اختلافات ہوئے کہ کافی بڑی رقم جو ہے وہ ظفر کے پاس چھوڑ کر گیا تھا اور اس نے اس کو کہا تھا کہ یہ رقم جو ہے مجھے مسقط میں بھجوا دینا، جو کہ ظفر نے نہیں بھجوایا اور ان کے اختلافات شروع ہوئے. اب وہاں کے خود لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیاری کی پوری عوام بھی یہی جانتی ہے کہ یہ کام کس کا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ الزام لگانا کہ یہ میں نے کیا، نہ میں کرمنل ہوں، میں ایک سیاسی شخصیت ہوں اور ابھی سے نہیں، پچھلے 27 سال سے ہو. جہاں تک پیپلز امن کمیٹی، ظفر بلوچ بھی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، عزیر بلوچ ملک سے فرار ہو گئے، دوسرے باقی لوگ جو ہیں وہ پکڑے گئے. تو اب جو ہے لیاری تقریباً جو ہے 80% کلیئر ہو گیا ہے کرمنل سے. مجھے جو ہے لیاری میں پچھلے 3 سال سے روکا گیا تھا لیاری میں انٹر ہونے. اور آپ کو پتا اس میں سیاسی میرے اپنے لوگوں کی جو تھی وہ ایک خواہش تھی کہ میں لیاری نہ جا سکوں اور لیاری سے دوبارہ ایم این اے نہ بنوں، جو کہ وہ حلقہ جو میرے باپ دادا کا تھا. لیکن اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کرمنل ایلیمنٹس تھے جو لیاری کو وزیرستان جنہوں نے بنایا، جہاں پر میں جاتا تھا تو وہاں پر میرے کارنر میٹنگ پہ گرنیڈ مارے جاتے تھے، یا کوئی اگر مجھ سے ملاقات کرنے جاتا تھا اس کو جو ہے شہید کیا جاتا تھا، اس کے سر کاٹ لیے جاتے تھے. تو اب وہ چیزیں نہیں ہوگی اور انشاءاللہ عنقریب آپ مجھے لیاری میں دوبارہ دیکھیں گے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ظفر بلوچ کے مرنے سے نبیل گبول کی سیاست زندہ ہو گئی ہے تو کیا ہم ٹھیک سمجھیں؟ نہیں، میرے میں یہ نہیں کہوں گا. دیکھیں صرف ظفر بلوچ ایک ایشو نہیں تھا، ایشو تھا پیپلز امن کمیٹی. پیپلز امن کمیٹی اب وہ ختم ہو گئی ہے. وہاں پر ظفر بلوچ اور عزیر بلوچ دونوں جو ہیں جن کی یہ خواہشات تھی کہ میں لیاری میں نہیں آؤں، عوام میں کے درمیان نہ رہوں، کام نہیں کروں، یہ جتنے بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں جو انہوں نے آپ کو بتائے یہ میں نہیں کرائے ہیں. بے نظیر یونیورسٹی میں نے صدر پاکستان آصف زرداری صاحب سے آرڈر کروایا، لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر میڈیکل یونیورسٹی میں نے کروایا، سارے یہ کام میں نے کروائے. عوام مجھے چاہتی ہے لیاری نبیل صاحب، انہوں نے انٹرویو میں ظفر بلوچ نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم کیو ایم نے اس لیے الیکشن ادھر ایم این اے کا آپ کو بنایا کہ ایم کیو ایم کا اصل جھگڑا ایم کیو ایم کو اور امن کمیٹی کا بھتے کا تھا، اور آپ کو اس لیے انہوں نے ایم این اے بنایا کہ کیونکہ آپ کا لیاری پہ ہولڈ تھا اور اب آپ لیاری میں اگر آئیں گے تو اصل میں آپ بھتے کا حصہ دیں گے ان کو. اور یہ انہوں نے انٹرویو پہ آن ریکارڈ کہا کہ صرف اس لیے آپ کو ایم کیو ایم نے لیا، ورنہ آپ میں اور ایم کیو ایم میں کیا چیز مشترک ہے؟ دیکھیں ایم کیو ایم جب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت تبدیل ہو گئی، شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نہیں رہی دنیا میں، اس کے بعد پھر میرے ساتھ جو لیاری کے اندر جس چیز سے میں اپنی پارٹی کی قیادت کو 3 سال پہلے میں نے کہا تھا جو آج ہو رہا ہے کہ وہاں پر جو چند لوگ، اور آپ کے انٹرویو میں کہہ چکا ہوں میں کہ وہاں پر جس طرح سرپرستی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی، یہ لوگ وبال جان پیپلز پارٹی کے لیے بن جائیں گے. اور یہی ہوا ہے. ان کے جنازے میں پیپلز پارٹی کے صرف عبد القادر پٹیل تھے، شجیل میمن صاحب نہیں تھے، سینیٹر عبد الغنی نہیں تھے، اور بھی کوئی بھی لوگ نہیں تھے. کوئی اس کی خاص وجہ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظفر بلوچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں کبھی نہیں رہا ہے. اس نے ہمیشہ 2 الیکشن تو میرے سامنے جو لڑے ہیں 2002 اور 2008 میں جو الیکشن جس شخص نے لڑا اس کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا میرے خلاف. یہاں تک جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اس کو میسج کرایا کہ ابھی تو آپ جو وڈرا کر جائیں کیونکہ محترمہ کی شہادت ہوئی ہے اور آپ ابھی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں ایم این اے کے کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے. پھر بھی اس نے وڈرا نہیں کیا. تو اس کی پیپلز پارٹی سے کبھی وہ پیپلز پارٹی کا رکن رہا نہیں رہا. لیکن بیچ میں ابھی کچھ 3 مہینے کے لیے اس کو جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا بنایا تھا کچھ عرصے پہلے. یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں، دسمبر تک ہو سکتا ہے ہو جائیں، اور ظفر بلوچ کا جو قتل ہے یہ آپ لوگوں نے اور ایم کیو ایم نے لوکل باڈیز کے کنیکشن کے تھرو اس سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو لیاری میں اپنا فٹ ہولڈ چاہیے تھا، تو شاید لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کی پالیٹکس نے بھی اس قتل میں ایک رول پلے کیا ہے. نہیں جی، ہم دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ الیکشن جیتنے کے لیے آپ کو
किसी को कत्ल करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको आवाम के दिल जीतने पड़ते हैं। आवाम के लियारी के लोग, मुझे पता है मुझसे जिस तरीके से राब्ते में और जिस तरीके इंशाल्लाह अनकरीब मैं लियारी जाऊंगा और आप देखेंगे कि आवाम कितनी तादाद में मुझे वेलकम करेगी लियारी में। और इंशाल्लाह आगे आने वाले जो इलेक्शंस होंगे लोकल बॉडीज के, वो जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये चीजें, क्रिमिनल जितने भी हैं, चाहे कहीं भी हो, चाहे लियारी में हो, चाहे औरंगी में हो, चाहे कट्टी पहाड़ी में, कहीं भी हो, क्रिमिनल है, उनको क्रिमिनल की तरह डील करना नबील साहब चाहिए। ये बताएं, एक शख्स है जो बाबा लाडला कहते हैं, नूर मोहम्मद ऑल्सो नोन एज बाबा लाडला, जिसको कहते थे कि जो लियारी पीस कमेटी थी उसका जो असल मिलिट्री कमांडर है वो बाबा लाडला ही हैं। सुना बाबा लाडला की शायद आपसे भी कोई बात हुई है, शायद MQM से भी कोई बात हुई है एक नई अरेंजमेंट पे, जिसके तहत सियासत आप लोग अपनी मर्जी से करें और उनके ऑपरेशंस को कोई ना छेड़े, ना पीपल्स पार्टी, ना MQM, ना कोई, वो अपने कारोबारी इलीगल चलाते रहें और आप लोग सियासत करते रहें। क्या ऐसी कोई बात है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ है और ये लोग इस तरह की बातें, खुसूसन हबीब जान जो लंदन में बैठा है, वो बैठ के ट्विटर पे सारे दिन उसने यही बातें की हैं। ये बातें ये लोग खुद फैला रहे हैं और पूरी लियारी जानता है कि जफर को मारने वाले लोग कौन थे और उज़ैर की दुश्मनी जफर से किस बात पर है, वो सब लोगों को पता है। और दुनिया जानती है कि जफर को मरवाने में जो है वो उज़ैर का ही हाथ है और इसलिए वो मुल्क से पहले फरार हुआ और अब वो वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि लियारी के अवाम जान चुके हैं कि जफर का कातिल उज़ैर है। तो मैं समझता हूँ कि वो हम पर डालना या किसी और पर डालना सरासर गलत है। ये खुद इनके लोग, खुसूसन हबीब जान वहाँ से बैठकर ट्वीट कर रहा है ये बातें तो ये सरासर गलत है। हमारा किसी से कोई राब्ता नहीं है। नबील भाई एक सेकंड लाइन पर रहिएगा, मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ इमदाद पताफी साहब से। सिर्फ ये मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि आज पीपल्स पार्टी का कोई भी रहनुमा वहाँ पे क्यों नहीं था इमदाद साहब, सवाए कादिर पटेल साहब के वहाँ पे कोई भी पीपल्स पार्टी का रहनुमा नहीं था, जबकि आप कह रहे थे कि वो यहाँ तो ये भी कहा गया था कि कुछ दिनों में उनको कराची जनूबी का सदर बनाया जा रहा था और उनको यही उनको बताया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक साहब, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक जनाजे की बात है तो डेफिनेट आज हमारा असेंबली का सेशन था और वो सुबह 10 बजे शायद रखा गया था प्रोग्राम, तो इस वजह से हमारे वहाँ लोकल जो कराची डिवीजन के प्रेसिडेंट साहब है अपने पटेल साहब, वो वहाँ गए थे। सबसे पहले कि मैं इस बात का अफसोस करना चाहता हूँ कि वो पीपल्स पार्टी के कारकुन थे और वो मारे गए। और इस वक्त अपने गबोल साहब ने बैठ के सिर्फ लियारी के इशू पे बात की, तो मैं कहता हूँ कि अर्ज ये है कि कराची का प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ, ये 1-2 दिन की कहानी नहीं, ये बहुत पुराना फसाना है। जब से जिस पार्टी में सख्त मौजूदा हमारे साहब हैं गबोल साहब, तो उसी वजह से ये पैटर्न कराची में भत्ताखोरी, ये चीजें कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई। अमन कमेटी तो मेरा ख्याल है 2, 4, 5 साल हुए होंगे ना, इससे पहले तो आपने किसी ने भी इसका नाम नहीं सुना था। तो जितनी भी ये कराची का प्रॉब्लम है या कराची का वो जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारी चीजें गाय बगैर लियारी पे आके, अब हमें तो यहाँ हमने ये भी देखा है कि अगर एक बंदा कत्ल हो जाता है सारी लंदन में और कराची में, सवाल आपका क्या है और ये जवाब क्या दे रहे हैं आप? जब जूनियर्स को बिठाएंगे मालिक साहब, नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ। नबील भाई मैं आपको फारग कर देता हूँ, मुझे नबील भाई 2 बातें और बता दें। हाँ इमदाद एक सेकेंड, ये आप मालिक साहब को खुद अंदाजा होना चाहिए कि जूनियर्स को सीनियर्स के साथ नहीं बिठाते। नहीं इमदाद साहब एक सेकेंड, इमदाद साहब मैं अभी आपके पास आता हूँ। मैं नबील गबोल से सिर्फ 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहीं जाना है और उनसे मेरा वादा था कि वो आगे चले जाएंगे। नबील साहब ये बताएं कि सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ये इस वक्त उंगलियाँ उठ रही हैं आपकी तरफ और जो आपकी जमात की तरफ, इस पे क्या इससे ज़्यादा बड़ी बात आपके पास कोई नहीं कि सवाए इसके कि हमारे से कोई ताल्लुक, क्योंकि बेनिफिशरीज तो डायरेक्टली आप लोग ही हैं। देखिए, बेनिफिशरी तो बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ कि 2008-7 के जो मोहतरमा की शहादत
کے بعد بھی لوگوں نے کتنے الزامات لوگوں کے اوپر بھی لگائے. الزامات لگانا اور پروف کرنا یہ الگ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ بزنجو چوک تک کوئی آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں. آپ بھی جب گئے انٹرویو کے لیے تو آپ نے کتنے لوگوں سے اجازت لی, وہاں امن کمیٹی کے لوگوں سے, اور پھر آپ کو لے جایا گیا. کوئی وہاں پہ پر نہیں مار سکتا ہے. عزیر بلوچ نے جو ہے وہاں پر اپنے جانے کے بعد ظفر بلوچ کو جو ہے کہا تھا کہ آپ میری طرف سے جو ہے اب آپ سنبھالیں گے امن کمیٹی کو, اور اس کو بہت ٹرسٹ تھا ظفر پہ. جب وہ چلا گیا 2 مہینے سے باہر, اور جو ٹرسٹ اس نے توڑا ہے وہ لیاری کے عوام کو پتا ہے. اور دنیا میں سمجھتا ہوں آپ یہ اگر یہ پروگرام لیاری جا کے کرتے تو آپ کو پتا چلتا کہ لیاری کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ سردار تھا تو سردار بھاگا کیوں, اور سردار جو ہے وہ لیاری چھوڑ کر چلا گیا تو وہ اس کے بعد ظفر بلوچ کو کیوں مروایا. اچھا, میں ذرا ناظرین کو میں ذرا ایک چھوٹا سا ناظرین کو بتا دوں تھوڑی سی ہسٹری, تاکہ کیونکہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا ہم کچھ باتیں بتائیں گے کہ یہ جو گاڈ فادر کی طرح کا, یہ ناول کی طرح کا ایک ڈرامہ لیاری میں ہے کیا. ناظرین 2-3 کردار آپ کے لیے سمجھنے بہت ضروری تھا کہ وہ گبول صاحب کی اور باقی مہمانوں کی باتیں سمجھ آ جائیں. ایک شخص آپ نے نام سنا ہوگا, رحمان ڈکیت جس کو بولتے تھے, وہ قتل ہوا ارشد پپو گروپ کے ہاتھ. جو لاڈلا تھا, بابا لاڈلا, وہ رحمان ڈکیت کا نمبر 2 تھا, اور وہ لیاری امن کمیٹی کے جتنی ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز تھیں, جتنا وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس جو کہتے ہیں, ان کا وہ انچارج تھا. اسی کے ہوتے ہوئے عزیر بلوچ بڑھے, اور کہا یہ جاتا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق کہ جب عزیر بلوچ ملک سے باہر جا رہے تھے, روپوش ہو رہے تھے, اس سے 1 رات پہلے وہ بابا لاڈلا کے پاس ٹھہرے, لیکن انہوں نے رات کو بتایا نہیں کہ میں صبح ملک سے جا رہا ہوں. اور جب دوسرے ملک سے باہر چلے گئے, وہ مسقط چلے گئے, تو پھر وہاں سے بھی انہوں نے کوئی رابطہ نہیں رکھا, اور ان کا رابطہ صرف رہا تو ظفر بلوچ کے ساتھ, اور یہاں سے ڈفرینسز بڑھ گئے. اور بعد میں یہ گبول صاحب نے پہلے الزام لگایا تھا پروگرام میں کہ رحمان ڈکیت کی مخبری بھی ظفر بلوچ نے کی تھی جب ان کا قتل ہوا. لیکن جب ظفر بلوچ سے ان کا لنک اپ بن گیا, اور اب جب اطلاعیں آئیں کہ ان کو پارٹی شاید جنوبی کراچی کا صدر بنا رہی ہے, تو اب فیصلہ ہو گیا بابا لاڈلا گروپ سے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ اب اس فیصلہ ہو جائے, اور اس پاور سٹرگل کے اندر ظفر بلوچ کو مار دیا گیا. اور ہماری اطلاعات کے مطابق ایک بہت امپورٹنٹ لیڈر اور بھی آپ نام سنیں گے جن کا نک نیم ہے جینگو. جینگو صاحب جو سے ایک کمانڈر تھے بغدادی اور صابر لین کے, اور آج کل میں ہو سکتا ہے آپ کو ان کی ہلاکت کی خبر بھی آئے. یہ ایک بہت بڑی گینگ وار ہے جس کے اندر کبھی ایم کیو ایم پہ الزام لگ رہا ہے, کبھی نبیل گبول پہ لگ رہا ہے, کبھی کسی اور پہ لگ رہا ہے, لیکن ابھی تک جتنے شواہد ملے ہیں وہ لگ یہ رہا ہے کہ عزیر بلوچ کے گروپ کو اندر سے ہی صاف کیا جا رہا ہے, اور وہ کر رہے ہیں بابا لاڈلا صاحب. بابا لاڈلا کیوں کر رہے ہیں, اتنا بڑا انہوں نے گیم کیوں کی؟ میں اس میں آپ کو ایک چونکا دینے والی خبر دوں گا اس بریک کے بعد کہ بابا لاڈلا کی کچھ دن پہلے کراچی کی ایک بہت بڑی رولنگ شخصیت سے ملاقات ہوئی, اور ان کو کیا وعدے کیے گئے, وہ کون تھے جن سے ان سے ملاقات ہوئی, جن سے ملنے کے بعد ان کو اس بات کا حوصلہ ہو گیا کہ جو سکسیٹنگ گورنمنٹ ہے سندھ کی, وہ بابا لاڈلا پہ ہاتھ نہیں ڈالے گی. الزامات لگیں گے, باتیں ہوں گی, لیکن ان پہ ہاتھ نہیں ڈلے گا. کون تھا, کس سے ملاقات ہوئی, کیا ہوا, یہ بات کریں گے اس بریک کے بعد, اور پھر باقی مہمانوں سے ہی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ویسے تو ابھی ہم بات کریں گے جاوید نگوری صاحب سے بھی, وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. وہ ادھر سے ہی ایم این اے الیکٹ ہوئے تھے اسی امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے, کہتے تو اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے ہیں, لیکن یہ وہ گروپ تھا جن کا نام عزیر بلوچ نے زبردستی مسلط کیا تھا پیپلز پارٹی کے اوپر. ان سے بھی بات کریں گے, لیکن میں نے بریک سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جو بابا لاڈلا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نے اب عزیر بلوچ گروپ ختم کرنے کے لیے اور اپنا قبضہ مکمل کرنے کے لیے شاید ظفر بلوچ کو مارا ہو, جس کے بارے میں بات ہے, انہوں نے کس سے ملاقات کی؟ کراچی کی ایک بہت امپورٹنٹ نوجوان شخصیت ہیں کہ جن کے ایک اشارے پر اس وقت جو سندھ کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی, وہ ناشتی ٹاپتی ہے. اور کہا گیا کہ تھوڑے دن پہلے بتایا گیا کہ جو لاڈلا صاحب تھے, بابا لاڈلا, ان کی ملاقات ہوئی انہی صاحب سے جو نچاتے اور ٹپاتے ہیں لوگوں کو, اور اس میں یہ طے پایا کہ اگر یہ کنٹرول لے لیں لیاری کا,
تو قیادت کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ بابا لاڈلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں ڈائریکٹ دخل اندازی کا ان کو شوق نہیں ہے، انوالومنٹ کا شوق نہیں ہے، وہ صرف اپنا کاروبار چاہتے ہیں کہ بالکل ڈسٹرب نہ ہو، چلتا رہے. اور یہ طے پا گیا تھا کہ اگر آپ سنبھال لیں تو باقی معاملات، سیاسی معاملات واپس جو پہلے وہاں کے پلیئرز تھے وہی سنبھالیں گے. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، بہرحال اس پہ ہم بات آگے کریں گے. اب ناگوری صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لیکن میں پہلے حسین کچھی. السلام علیکم ناگوری صاحب. مالک صاحب وعلیکم السلام. ایک سیدھا سا سوال ہے، ناگوری صاحب کس نے مارا ظفر بلوچ کو؟ ہلو جی سوال جی کس نے مارا ہے ظفر بلوچ کو؟ ظفر بلوچ کو اصل میں یہ لائیو پروگرام ہے، آپ کا لائیو پروگرام ہے، جی پروگرام آپ کا دیکھ نہیں پا رہا ہوں میں. نہیں آپ کو آواز آ رہی ہے، سارے آپ کو سن پا رہے ہیں، دیکھ پا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں ظفر بلوچ کو کس نے مارا ہے؟ ظفر بلوچ کو ان سازشی عناصروں نے مارا ہے جو لیاری کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں، جو مسلسل جو ہے کراچی کا امن خراب کرنا ان کا کوئی نام ہوگا، کوئی ان کی شناخت ہوگی؟ دیکھیں دہشت گرد جب تک گرفتار نہیں ہو جاتے تب تک اس کی شناخت نہیں ہوگی. اب اس وقت قبل از وقت ہے کہ اس کو کس نے مارا ہے. تو ہمیشہ جو ہے ظفر بلوچ نے جو ہے لیاری کے لیے، کراچی میں امن کے لیے بڑی جدوجہد کی. ظفر بھائی کا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی تعلق رہا ہے، وہ جنرل سیکرٹری بھی تھے اور ہمیشہ سے جو ہے امن کی بات کرتے تھے ظفر بلوچ صاحب. وہ تو سیدھا نام لیتے تھے، دشمنی کا اپنا نبیل گبول کا وہ سیدھا نام لیتے تھے، MQM کا وہ سیدھا نام لیتے تھے، حسین کچھی وغیرہ کا وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، جوائن کریں گے. تو آپ کیوں نہیں نام لیتے کسی کا؟ دیکھیں مجھے اس قتل کو، ہمیں قاتل چاہیے اور جب تک قاتلوں کو ہم باقاعدہ جو ہے شناخت نہیں کر لیتے قبل از وقت ہے. اگر ہم اس الزام تراشی کے اوپر آئیں گے تو ظفر بلوچ کے قاتل جو ہے ان الزامات کے پیچھے چھپ جائیں گے. میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس کے قاتل جو ہے قانون کی گرفت سے بچ سکے. تو اس لیے تمام دوست، انتظامیہ سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، ان کے والدین سے بھی ملاقات ہوئی ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ اس کے اصل قاتل گرفتار ہو. کیا بابا لاڈلا ملوث ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں مالک صاحب، یہ اس وقت جو ہے لیاری کے ساتھ سوگ کا عالم ہے اور تو میں یہ آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قتل کے اندر جو ہے آپ جو ہے پتہ نہیں کس رخ پر اس قتل کو لے کر جا رہے ہیں. ابھی جس دن جو ظفر بلوچ کا واقعہ ہوا اس دن رینجرز نے جو ہے ہمارے 3 نوجوانوں کو جو ہے ماورائے عدالت قتل کیا. خوف کا عالم تھا، لائٹ نہیں تھی، لیکن جو ہے آپ اس کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں؟ یہ مفروضوں پر جو ہے لوگوں کو جو ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. آپ کے پاس کون سا پروف ہے جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے رابطہ ہو گیا، ان سے رابطہ ہو گیا، یہ بات ہو گئی، یہ طے ہو گئی؟ یہ لوگوں کو جو ہے الجھایا جا رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، اس شہر کے اندر جو ہے دہشت گرد ہے، وہ تمام لوگوں کو تمام جانتے ہیں، ان لوگوں کو آپ بھی انہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اس کا قتل لیاری کے گینگوار کے، یہ آپ جو ہے گینگوار اور یہ جو اندرونی معاملات اس کو کہہ رہے ہو، تو یہ ظفر بلوچ کے ساتھ زیادتی ہوگی. ظفر بلوچ نے پورے کراچی کے لیے قربانی دی ہے، تو آپ اس قتل کو جو ہے اس رخ پر نہ لے کے جائیں، لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں. نہیں میں تو جاوید بھائی سوال کر رہا ہوں بیکاز یہ ساری باتیں وہی ہیں جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں، جو لوگ انوالوڈ ہیں وہ انہوں نے ہمیں باتیں بتاتے ہیں. مالک صاحب ایک میری بات عرض سنیں. آپ میڈیا پہ لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مفروضوں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظفر بابا لاڈلا کی ان سے بات ہو گئی ہے، ان سے بات ہو گئی ہے. کیا ہمیں آپ کب تک یہ اس طرح سے الجھائے رکھو گے؟ اصل قاتلوں کی طرف نشاندہی کرو تاکہ ہمیں ظفر بلوچ کے قاتل ملے. وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ بتا دیں، یا تو ہم ان کا نام لینے سے گریزاں ہوں. آپ خود کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا. آپ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو ہے مفروضوں پر ڈال رہے ہیں. آپ کے پاس کیا پروف ہے جو یہ آپ یہ باتیں جو ابھی آپ نے چند لمحوں پہلے کہی، آپ کے پاس کیا پروف ہے جو یہ آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو جو ہے گمراہ ہوتے ہیں لوگ. نہیں میں تو بابا لاڈلا کی باتیں کر رہا ہوں. آپ کو کیا میری بابا لاڈلا کے بارے میں بات بری لگی ہے؟ نہیں، مجھے بابا لاڈلا کی بات نہیں بری لگی ہے. مجھے یہ بات بری لگی ہے کہ آپ ظفر بلوچ کا قتل جو ہے اندرونی معاملات کی طرف ڈالنا چاہتے ہیں. اس وقت شہر کی جو پوزیشن ہے، آپریشن چل رہا تھا، ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہا تھا، باقاعدہ امن بھی ہو گیا تھا، لیکن ایک سازش کے تحت جو ہے ماورائے عدالت ان کے قتل کا یہ آنے والی لوکل باڈیز الیکشن سے کوئی تعلق ہے جاوید صاحب؟ بالکل. جب یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مالک صاحب، جب یہ بلدیاتی آرڈیننس پیش ہوا اسمبلی کے اندر
तो कुछ लोगों ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दी और एक प्रोपेगेंड, एक साजिश के तहत उन्होंने सूबाई हुकूमत को बदनाम करने के लिए कहा कि फौज जलाई जाए। हालांकि हालात उस सिमत पे नहीं थे कराची के। अब जब ये टारगेटेड ऑपरेशन शुरू किया, उन्हीं लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, शहर को बंद कराया गया। और अब भी मैं ये कहता हूँ आपको कि इस वक्त जो है हमारे यहाँ जो लियारी में, क्योंकि मुझे हमारे साथ इंटरव्यू देते हुए जफर बलोच ने वाज़ेह तौर पे कहा, उन्होंने कहा जो पार्टी ये क्लेम करती है कि 85% उनके पास है, वो उनके पास अब नहीं रहा और लियारी उनके पास नहीं रहा, और ये फैसला लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में हो जाएगा कि लियारी किसका है, उस जमात का है कि हमारा है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या आपको इसमें कोई नज़र आता है, कोई रब्त? नहीं, इंशाअल्लाह अगर इलेक्शन फेयर होंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि कराची शहर जो है ना 100% जो है पाकिस्तानियों का शहर होगा। अल्लाह करेगा कराची शहर में इस दफा जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शन साबित करेंगे कि ये 100% पाकिस्तानियों का शहर। जवेद भाई इधर लाइन पे रहिएगा। नाज बलोच साहिबा मेरे साथ बैठी हैं बड़ी देर से, माय अपॉलॉजीज। लेकिन नाज ये मुझे बताएं, आप भी कराची में हैं, बलोच भी हैं, आप कुछ सारी चीज़ को एक्सक्यूज में देख भी रहे हो, ये क्या है? ये एक पॉलिटिकल मर्डर है कि या ये दूसरी किस्म का मर्डर है कि जिसके अंदर एक अपना, जिसको सारे लियारी गैंग वॉर कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, आई थिंक जिन लोगों से आप बात कर रहे थे वो भी वहाँ के रिहायशी और रेलिवेंट लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं और MPAs इलेक्टेड हैं वहाँ के। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल पूरे कराची की है, जो टारगेटेड किलिंग का सिलसिला जारी है, उसी की कल हमने ये मिसाल भी देखी कि लियारी के अंदर जो वाक़या पेश आया। तो देखें, किसी को इख्तियार नहीं है कि किसी भी शख्स को इस तरीके से कत्ल व गारत गिरी करता रहे। और इस शहर में जो जंगल का कानून है कि आप एक दूसरे के मरने पे सेलिब्रेशंस हो रही हैं यहाँ पे। देखें, PTI तो सिर्फ ये जानती है कि लियारी से दूसरी बड़ी जमात बन के हम उभरे हैं इस दफ़ा। ये एक रेवोल्यूशन है मालिक साहब। वहाँ के लोग, वहाँ की आवाम, आप होके आए हैं अभी लियारी, आपने देखी है कि महरूमियाँ क्या हैं लियारी की। वहाँ के लोग चेंज चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो अमन अमान चाहते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उनको गुज़िश्ता इतने सालों से सिवाय नारों के कुछ नहीं दे सकी। पीपल्स पार्टी, वहाँ के लोग अमन के मतलाशी हैं। ये क्या हो रहा है? लिहाजा वहाँ के जो सियासी सूरत हाल, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल मर्डर हुआ है कि ये भत्ते की डिवीजन का मर्डर हुआ है? देखें मालिक साहब, यही तो प्रॉब्लम हमारे पास है कि आज हमारे पास इन्वेस्टिगेशन जो है वो इतनी वीक है, इतनी कमज़ोर इन्वेस्टिगेशन है कि किसी भी शख्स के मरते ही आधे घंटे के अंदर जो है ये तय कर लिया जाता है कि इसको किसने मार दिया। तो काश कि हम पहले तो अपने रिफॉर्म्स को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट करें और ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएँ कि फ़र्जी तौर पर हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम ना लगाएं और इन्वेस्टिगेशन थरो की जाए ताकि गलत लोगों के ऊपर इल्ज़ामात ना लगें। मैं एक और बात ये कहना चाहती हूँ कि जब हम लियारी की बात करते हैं तो लियारी की आवाम से आप भी मिल के आए हैं, दे आर पीस लवर्स। और सिर्फ जिस तरीके से एक और तासुब की लहर है कि मैं आपको मिसाल देती हूँ कि कल जब ये वाक़या पेश आया, मेरी आज तक कभी नहीं मुलाकात इनसे हुई, मैं नहीं जानती, ये नाम सुना था कि ये लोग हैं, लेकिन चूंकि मैं एक बलोच हूँ तो रात को एक किसी जमात के कुछ कारकुनों ने, ट्रोल्स ने मुझे दनदनाते हुए गालियों का निशाना बनाया और गलत गुफ्तगू जो है वो ट्विटर पे मेरे मुतालिक की, क्योंकि मैं एक बलोच हूँ। तो बराए मेहरबानी पहले तो ये उनको मैसेज है कि हर बलोच को क्रिमिनल ना समझे, क्योंकि हम भी हर ना उर्दू बोलने वाले को ना पंजाबी बोलने वाले को क्रिमिनल समझते हैं। हम कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, नाज बलोच एज अ पाकिस्तानी, और मैं PTI में हूँ, किसी मौरूसी सियासत के जरिए नहीं आई हूँ। मकसद ये है कि पहली बात, हम अमन अमान के लिए, ये रिट ऑफ स्टेट है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। मैं भी आता हूं नाज, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं जी अभी इस पर भी बात करेंगे। मैं हुसैन कची साहब से एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मैंने ब्रेक जाना है। हुसैन साहब, पिछला आपने जब इंटरव्यू कुछ दिन पहले हमारे से बात की और आपकी गुफ्तगू भी हुई जफर बलोच से, तो बड़े तल्ख जुमले भी हुए जिसमें आपने इल्ज़ाम तक ये लगाया कि इनके लोगों ने हमारी बच्चियों की इस्मत दरी भी की, ये भत्ते का काम करते हैं, ये सारा कुछ झगड़े लड़ाइयाँ सब कुछ करते हैं। आज जफर बलोच नहीं है, लोगों की उंगली उठ रही है नबील के बोल पे, लोगों की उंगलियां उठ रही हैं, आप लोगों की तरफ MQM का नाम लिया जा रहा है। किसे कैसे कहेंगे? लोग तो समझेंगे आप लोग भी इन्वॉल्व हैं शायद इस कत्ल में।
سر بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں ناز بلوچ صاحبہ کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ سارے بلوچ کرمبل نہیں ہیں. بلوچ برادری، بلوچ قوم بڑی محبت کرنے والی ہے، بڑی امن پسند ہے اور صدیوں کے ساتھ لیاری کی طرح پوری کراچی کے اندر یہ آباد ہیں اور تمام برادریوں کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ گزر رہے ہیں. 2009 میں جب پیپلز امن کمیٹی وجود میں آئی تب سے لے کر ایک مخصوص ٹولہ ہے، ایک مخصوص گروپ ہیں جو یہ کام کر رہے تھے اور بلوچوں کو اور لیاری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں. رہ گئی بات کہ میں نے جو تلخ جملے کہے، میں آج بھی ان تلخ جملوں کے اوپر اپنے قائم ہوں. میں نے ظفر بلوچ کے حوالے سے نہیں، ایک مائنڈ سیٹ جو لیاری کے اندر کرمنل مائنڈ سیٹ موجود ہے. جاوید ناگوری صاحب نے، حسین بھائی، جاوید ناگوری صاحب نے کہا کہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تھے. انہوں نے کہا وہ ایک الیکٹڈ کاؤنسلر بھی رہے، انہوں نے اپنے علاقے کے لیے کام کیا. کیا آپ کے نزدیک ظفر بلوچ پولیٹیکل لیڈر تھے کہ وہ ایک جرائم پیشہ ایک آدمی تھے، اور کیا وہ ایک مافیا کو چلا رہے تھے؟ دیکھیں بالکل وہ پولیٹیکل ورکر تھے. 2009 سے پہلے بالکل وہ پولیٹیکل ورکر تھے، لیکن 2009 کے بعد جب پیپلز امن کمیٹی وجود میں آئی تو پیپلز امن کمیٹی کے کچھ کرمنل جو لوگ ہیں بائی فورس انہوں نے دباؤ ڈالا پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر، جو ساؤتھ کی قیادت تھی جس میں قاسم بلوچ صاحب بھی تھے اور بھی بہت سے تھے. یہ جاوید ناگوری صاحب تو میرے خیال سے پیپلز پارٹی میں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، یہ تو بہت نچلی سطح کے اوپر تھے، ان کا تو لیاری میں کہیں نام و نشان نہیں تھا. لیکن جو اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے بہت سو کو اپنے ساتھ ملایا. جو نہ ملے ان کو ساؤتھ کی قیادت سے اور دیگر جو تنظیمی جو معاملات ہیں ان کو ان سے ہٹا دیا گیا اور اپنی پسند کے لوگ پیپلز امن کمیٹی کے عزیر بلوچ نے لائے، جس میں ظفر بلوچ بھی. ظاہر انسان جس علاقے میں رہتا ہے، جس گھر میں رہتا ہے، اگر اس کو تھریڈ ہوں گی، اس کو اگر جلاؤ گراؤ ہوگا تو بالآخر وہ رہ جائے گا. لیکن 2009 کے بعد حسین صاحب میرے ساتھ رہیے گا، مجھے کمرشل بریک لینا ہے، میری معذرت بہت ضروری ہے. کمرشل بریک لینا، اس کے بعد یہیں سے بات شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں کچی صاحب بات کر رہے تھے، لیکن میں چھوٹا سا سوال ناگوری صاحب آپ سے یہ ہے، ہم نے بھی لیاری دیکھا ہے، سارے ہمارے دوست جرنلسٹ بھی کور کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہاں تو آپ کی مرضی کے بغیر، آپ کی گروپ کے بغیر کوئی مکھی بھی وہاں نہیں، پرندہ پر نہیں مار سکتا. کس طرح پاسبل ہے کہ بزنجو چوک پہ آ کے کوئی باہر کے لوگ کھلے عام ظفر بلوچ کو مار کے چلے جائیں، اگر یہ انٹرنل سٹرگل نہیں ہے، اگر اندرونی بات نہیں ہے؟ جی ناگوری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں ان کی آواز کا ابھی ہمارا دوبارہ رابطہ قائم ہو جائے گا. جی حسین کچی صاحب آپ یہ بتائیے، آپ مالک صاحب. جی ناز. جی مالک صاحب میں بھی کچھ اس سے جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں لیاری کو، جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لیاری میں جو جرم کی وارداتیں بڑھتی چلی گئیں، یہ 1988 کی دہائی کے بعد پیپلز پارٹی کی عدم توجہ کی وجہ سے، چونکہ وہاں نہ انفراسٹرکچر کا کام ہوا، نوجوانوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا، وہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے نوجوانوں کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا گیا، لوگوں نے اپنے میڈل بیچ کر اپنا علاج کیا، وہاں پہ اتنی غربت کی جو انتہا لیاری میں ہوئی، اس سب چیزوں کی ذمہ داری آج جس نہج پہ لیاری پہنچا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج اگر پیپلز پارٹی وہاں پہ وہ ایفیکٹو میجرز لیتی اور بے وارث اور لاوارث نہ چھوڑتی لیاری کی عوام کو، اور وہاں ترقیاتی منصوبے لے کر آتی، تعلیم لے کر آتی، نوجوانوں میں شعور اور آگاہی لے کر آتی، تو آج نوجوان اس طریقے سے در بدر نہیں پھر رہے ہوتے. بے روزگار نوجوان پھر رہے لیاری کا. نہیں ناز آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا مرڈر فوکس. کچی صاحب، حسین صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ اب جو لوکل باڈیز کے الیکشن آ رہے ہیں، اس میں آپ نبیل گبول صاحب کو اور ایم کیو ایم کو سپورٹ کریں گے؟ سر دیکھیں، ہم پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے ہیں سن 1972 سے. یہ پہلا موقع تھا کہ کرمنلز ایلیمنٹس کی وجہ سے جب پیپلز پارٹی بلیک میل ہونا شروع ہوئی تو ہم نے پیپلز پارٹی سے ناراضگی کا اظہار کیا، اور یہ بات میں نے بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری صاحب سے بھی کہی تھی کہ سر دیکھیں، اور میں نے یوسف بلوچ، قادر پٹیل اور سعید غنی کے درمیان جب یہ ہمارے پاس آئے تھے کمیٹی کے ممبران، تو میں نے ان سے بھی کہی تھی کہ اگر آئندہ آنے والے 2011 کے الیکشن کے اندر اگر کرمنل ایلیمنٹس کو اگر آپ آگے لائے اور اگر امن کمیٹی کے تحت اگر آپ یرغمال ہوئے تو پھر ہماری اور آپ کی ناراضگی ہوگی، ہم الیکشن کے اندر پھر ہم اپنا فیصلہ ہم خود کریں گے، اور وہ ہم نے کیا.
آج بھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی اپنی غلطی دوبارہ دہرائے گی، پیپلز پارٹی اگر آج بھی پیپلز پارٹی نے لیاری میں اگر سبق نہ سیکھا، پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کا وہ گروپ، وہ مخصوص ٹولہ لیاری کے اوپر کام کرنے والا، چاہے وہ سینیٹر ہوں، چاہے وہ ایم این اے ہوں، چاہے وہ ایم پی ہوں، جن کے مفادات لیاری کے اندر امن کمیٹی کے تحت جڑے ہوئے ہیں، ان کی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی عوامی سیاست ختم ہو چکی۔ کرچی صاحب یہ مجھے بتائیں، جس میں شجیل میمن صاحب تھے، قادر پٹیل ہیں اور سینیٹر غنی صاحب ہیں، ان کے فیصلے لیاری پہ آپ کو قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، یا ابھی کیا بات کر رہے ہیں یا پہلے کی؟ پہلے شرجیل میمن صاحب نہیں تھے، پہلے قادر پٹیل صاحب تھے، یوسف بلوچ، سینیٹر یوسف بلوچ۔ تو ان کے فیصلے قبول ہوں گے آپ کو لیاری کے بارے میں؟ اگر کوئی کمیٹی بنی ہے تو ہمارے نالج کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی کمیٹی بنی ہے۔ ہم نے پہلے بھی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے بات کی ہے، اب بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہمارے غصب کیے گئے ہیں، جو معاملات ہم سے کیے گئے ہیں، جو آصف علی زرداری صاحب نے بلاول ہاؤس کے اندر وعدے کیے تھے، قائم علی شاہ نے وعدے کیے تھے، وہ وعدے اگر پورے کیے جاتے ہیں، ان کے اوپر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے، صحت کی سہولتیں ہمیں دی جاتی ہیں، ہمیں تعلیم سے جو محروم کیا گیا اس کا اگر ازالہ کیا جاتا ہے، آپشن کھلا ہے، ورنہ آپ کے پاس یہ آپشن کھلا ہے دیکھیں، ورنہ تو ظاہر ہے جینے کا حمایت بھی کر حق، سکتے سر جی مالک صاحب، جینے کا حق کراچی کے اندر سب کو ہے، ہم بھی جینا چاہتے ہیں، عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری ضرورت کسی کو نہیں ہے، آج تک ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، اگر اپنے گھر سے دھکے دے کر کوئی نکالے گا تو ظاہر ہے جینے کا حق ہمیں بھی ہے، ہم بھی فیصلہ کریں گے اپنے عوام کے حق میں، اپنی عوام کی مشاورت سے اور برادریوں کی مشاورت سے۔ پہلے بھی تو ایک چھوٹا سا سوال، اس وقت آپ نے کہا کہ ہم انٹرنل شاید ایک الزام لگانا چاہ رہے ہیں یا مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بزنجو چوک جس نے بھی دیکھا اس کو پتہ اس کی فزیکل لوکیشن کیا ہے، وہاں پہ آپ کے گروپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ جا سکتا، تو سر عام اتنے آرام سے جو قتل ہوا ہے، یہ تو تمام انگلیاں اٹھتی ہیں کہ اندر کے ہی واردات ہوئی ہے، اپنے لوگوں کے درمیان میں سے ہوئی ہے، کس طرح وہاں پہ اتنے آرام سے واردات ہوگی قتل کی؟ سر سب سے پہلے تو میں حسین کچی صاحب کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی سے ہماری وابستگی رہی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن سن 1971 میں بھی ایک اتحاد بنا تھا پیپلز پارٹی کے، کچی جماعت کے لوگوں نے اسے جو ہے ناکام بنایا تھا۔ اب بھی جو یہ اس وقت بھی بھائی اس وقت بھی سازش ہوئی تھی، اور اس مرتبہ بھی آپ کہاں تھے الیکشن میں؟ آپ 2008 کے الیکشن میں آپ کو نام و نشان کہاں تھا؟ آپ کہاں تھے بھائی؟ آپ کہاں تھے جب پیپلز پارٹی کے جھنڈے جلائے جا رہے تھے، جب بے نظیر کی تصویریں جلائی جا رہی تھی؟ آپ کون سے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے جاوید بھائی؟ آپ کہاں بیٹھے تھے؟ آپ یہ مجھے پتا بیٹھے کہاں تھے؟ آپ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آج یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہ جو ہے ان سے آپ پوچھیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے سامنے یہ ہارے یا نہیں ہارے؟ رہی بات آپ اندرونی معاملات کی، نہیں ہارے نہیں ہے، ہارے نہیں ہے۔ اگر آپ کی کمپین شہراز کامریڈ کے ساتھ چلائے گا، آپ کا کمپین اگر 15 لاکھ روپے ایڈ منی والے چلائیں گے تو ظاہر عوام کا کیا کرے گی؟ اسی رات کو جو ہے 8 بجے، اب اس سے کہے میری بات سننے دے، اس سے کہے میری بات حسین صاحب ایک سیکنڈ، سیاسی آدمی جو ہے بات سنتا ہے، یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے کاندھے کو استعمال کر کے اسے جو ہے لیاری دشمن لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور میں تحریک انصاف کی جو ہے ناز بلوچ صاحبہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں لیاری میں، اور یہ لوگ اس وقت کہاں تھے جب جنرل مشرف کے دور میں یہ لیاری میں گینگ وار چل رہا تھا، 2500 بلوچ جو مارے گئے تھے اس گینگ وار کی زد کے اندر آ کر، اس وقت یہ لوگ خاموش کیوں تھے؟ سوشل میڈیا سے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، لیاری کے لوگوں نے جدوجہد کی ہے عامر کے خلاف، ایوبی دور کے خلاف اور جنرل ضیاء الحق کے دور کے خلاف۔ میرا آپ سے سوال ہے کس نے مارا تھا؟ اس وقت انہوں نے آواز ہمارے لیے بلند کیوں نہیں کی؟ دیا کیا لیاری کی عوام کو؟ آپ نے لیاری کی عوام کو نہیں، بالکل صحیح دعویٰ کر رہے ہیں، مفادات کی خاطر جاوید بھائی آپ نے دیا کیا ہے؟ آپ نے دیا کیا ہے؟ نہیں، لیاری سے تو آپ بھی بھاگنے والے ہو، لیاری سے تو جاوید بھائی آپ بھی بھاگنے والے ہو۔ میرے بھائی میں آئی ہوں لیاری میں، بھائی لیاری سے آپ بھی انشاءاللہ آپ دیکھو گے آپ بھی بھاگ جاؤ گے، آپ کے اوپر سے پریشانی محسوس کر رہے ہیں۔ بات کرنے کا بہتر نہیں ہے جاتے تھے مالک بھائی ان کے اوپر جو جاوید لاہوری صاحب کے اوپر جو پریشر ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے جی سمجھ کچی سکتے ہیں، ان کی جو ذہنی ناز کیفیت ہے اس کو ناز سمجھ ایک سکتے ہیں۔ اور جی حسین صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کرائیں دیکھیں جاوید لاہوری صاحب کے اوپر جو پریشر ہے
اور جو لیاری کے اندر یہ میٹنگز جو کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا اشر ہوتا ہے وہ شاید کراچی والوں کو پتہ نہیں، لیکن ہم لیاری والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ان کا کیا اشر ہوتا ہے. اور یہ جس طریقے سے پریشر میں آ کے باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کی مجبوری کو، ہم ان کی باتوں کا کوئی برا نہیں مانتے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ پریشر انڈر پریشر ہے، یہ بالکل انڈر پریشر ہے. لیاری گینگ وار کیا تھا؟ یہ خاموش ہو، آپ سیاسی آدمی ہو تو اگر خاموش ہو، آپ دیکھو سننے کا برداشت نہیں رکھ سکتے. الحمدللہ سیاست، اور آپ نے بھی سیاست ہماری برادری سے سیکھی ہے جاوید بھائی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین صاحب مجھے ایک سوال کرنے دیں. جاوید نگوری صاحب مجھے یہ بتائیے، صبر کا جو ہے جاوید نگوری صاحب مجھے اب یہ بتائیں، اب لیاری کی سیاست کا کون لیڈر ہے؟ کیا اویس مظفر ٹپی صاحب اب دوبارہ یہاں کے لیڈر ہوں گے یا آپ لوگوں کا کوئی اور کون ہے؟ اویس مظفر صاحب بھی آصف زرداری کو فالو کرتے ہیں. لیاری کا لیڈر ایک ہی لیڈر ہے، آصف علی زرداری صاحب، اور لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے، پیپلز پارٹی کا گڑھ رہے گا. کافی لوگوں نے سازش کی، میرے دوستوں نے کئی سازش کی، یہاں دشمنوں کو لانے کی کوشش کی، لیکن لیاری کے لوگوں نے، کچھی لوگوں نے اور آپ کہاں تھے بھائی؟ آپ کہاں تھے؟ بہت شکریہ میرے گیسٹ کا، میرا وقت ختم ہو گیا. میری اصل بات آپ نے نہیں سنی. جی اصل بات مالک صاحب نہیں سنی. جلدی سے بتا دیں، 5 سیکنڈ ہے. جب لیاری مصیبتوں سے گزر رہا تھا تو 2009 میں آپ کہاں تھے؟ آپ کا نام و نشان بھی نہیں تھا جاوید بھائی. لیکن ظفر بلوچ لیاری کے لیڈر تھے، لیاری کے لیڈر، لیاری کے لوگ ایک جو ہے مخلص جو ہے اپنے لیاری کے. بہت شکریہ ناظرین. باتیں آپ نے سنی 2-3، لیکن جتنے شواہد ہمارے پاس ہیں، جتنی رپورٹس ہیں، جتنے لوگوں نے آف دا ریکارڈ ہمارے سے بات کی، وہ ایک ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک انٹرنل ٹیک اوور ہوا ہے جس میں بابا لاڈلا نے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 7 اگست کو ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا تھا لیاری میں، جس میں ایک دھماکہ ہوا تھا ہینڈ گرینیڈ کا، جس میں کہ فٹ بال کھیلنے والے بچے بھی شہید ہو گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ جو جاوید نگوری صاحب پہ حملہ کہا گیا، لیکن انسسٹ کرتے ہیں لوگ جو تمام واقعات کے جو جانتے ہیں قریب سے، کہ یہ حملہ بھی سمجھا یہ گیا کہ بابا لاڈلا پہ کیا گیا تھا، جس میں کہ بہت دستے رات ایک یاسر پٹھان تھے جو مارے گئے تھے. اور اسی دن فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب ظفر بلوچ اور عزیر بلوچ کا اس علاقے سے قبضہ ختم کر دیا جائے گا. یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، آپ نے سب کے جذبات سے بھی دیکھ لیا کہ لیاری میں ابھی چینج آف گارڈ تو شاید ہو گیا ہے، لیکن حالات ابھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ابھی تک بھتے کی سچویشن بھی وہی ہے، پولیٹیکل ڈویژنز بھی وہی ہیں. اس لیے جو آپریشن اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اور جو لیاری میں ہو رہا ہے بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور جو سیاسی گیم اس وقت وہاں ہو رہی ہے، وی ہوپ کہ وہ پرسنل انٹرسٹ سے اوپر جائے گی. یہ کوئی ایسے شخص جو سب کو نچائے ٹپائے، اس سے بڑی بات ہے. یہ کراچی کا دل ہے لیاری، اور اگر لیاری کو نہ ٹھیک کیا گیا تو یقین مانا کراچی ٹھیک نہیں ہوگا. کراچی ٹھیک نہ ہوا تو پاکستان بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.